اقدس کا منظر دکھایا جا رہا تھا، اور اگر اس کرامت کو ہضم کرنے کے لیے کوئی کیفیت محسوس نہ ہوتی ہو تو پھر مشکات کا باب الکرامات حاضر ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر اقدس پہ کھڑے ہو کر حضور کے خلیفہ کہہ رہا ہے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ لیکن میں کرام کے بیان کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں خانقاہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب لوگوں نے حضور فیض عالم سے معذرت کی، معافی چاہی، بات ختم ہو گئی، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ گنج بخش فیض عالم کہ جہاں سلطان الہند معین الحق والدین غریب نواز نے بھی حسن عقیدت کی گردن کو خم کیا اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہا، جہاں حضور فرید الحق والدین حضرت فرید الدین مسعود گنج شکرگی لمبے لمبے قدم رکھتے اور لوگ پوچھتے حضور درگاہ داتا پر آپ یہ لمبے بھر کے قدم کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرما علی حجویری کے مزار پہ ہر طرف نور برس رہا ہے، فرید پاؤں کہاں رکھے؟ اتنی بڑی درگاہ والا بابا اس نے لاہور میں آ کر مچ نہیں جلایا۔ چلیے انتظار ہے ہمیں آپ کا، ہم تو بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں پھر کرسی پر بیٹھ کر بھی آپ کا انتظار ہے۔ مچ نہیں لگایا، بھانگ کا کنڈا نہیں رکھوایا، ملنگوں اور موالیوں کی بزم نہیں سجائی، بلکہ اس حسنی حسینی سید نے لاہور میں آ کر جو پہلا کام کیا وہ مسجد کا قیام تھا۔ خانقاہ حامدیہ پر جمع ہونے والوں، خانقاہ کا حسن سمجھو، جہاں بڑی چالیں چلی گئیں وہاں ایک چال خانقاہ سے بھی چلی گئی۔ خانقاہ کو نہر کنارے، اجاڑ قبرستان کے کونے، درختوں کے جھنڈ، بھنگ کے پیالوں، آگ کے مچ، نشیوں کے جھرمٹ کو دربار و خانقاہ کا نام دیا گیا۔ میں آج اس عرس حامدی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، خانقاہ کا یہ حسن نہیں ہے، خانقاہ کا تازہ تازہ دلیل والا حسن یہ ہے جو ہم بیٹھے ہیں اور ماضی کے جھروکے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب نے مسجد قائم کی، کیا قائم کی؟ مسجد۔ اسی مسجد کی سمت قبلہ کا تو جھگڑا تھا کہ سمت درست نہیں ہے، وہ پھر بابے نے اپنی ولایت سے کرامت کے ذریعے دکھا دیا کہ سامنے کعبہ ہے اور یہ اس فقیر کی مسجد کا محراب ہے، اگر کہیں کمی بیشی ہو اشارہ تم کر دو، درست ہم کر دیں گے۔ اور پھر غور کیجئے، حضرت داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نور اللہ مرقدہ نے اس مسجد میں امامت کروائی۔ آج کہا گیا ملائیت اور ہے، درویشی اور ہے، داتا صاحب سے بڑا درویش کون ہے؟ یہ روایت کتابوں میں نہیں، بزرگوں میں سینہ بہ سینہ چلی آتی ہے۔ اور میں نے اپنے مرشد کریم سیدی نائب محدث اعظم سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا یہی جواب دیا کہ فرد الافراد، غوث الاغواث، غوث کونین، مغیث دارین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر علی حجویری میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ داتا حضور غوث اعظم سے پہلے ہیں، غوث اعظم کا دور داتا صاحب کے دور کے بعد کا دور ہے۔ اگلی بات حیران کن ہے، اگر یہ کرامت سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دیجیے گا، اس مسجد میں امامت بھی کروائی اور پھر اس مسجد میں بیٹھ کر لاہور کے بچوں کو حضور گنج بخش فیض عالم نے قرآن پڑھایا۔ دلیل میرے ذمے، قرآن پڑھایا۔ یہ بر صغیر کی وہ خانقاہ ہے، غزنیوں کی تلواریں لاہور
اسلام سب کے نہیں آیا تھا، اس کے لیے حضور فیض عالم نے لاہور کی دھرتی کو قدموں سے منور کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا مندروں میں خاک اڑنے لگی، کفر اور شرک کے اڈے خاموش ہو گئے، جعلی ملنگ اور بابوں کی دنیا بھنگ ہو گئی، اور فیض عالم کا فیض چہار دانگ عالم میں پھیلنے لگا۔ یہ چوٹی کا ولی مسجد میں امامت بھی کرا رہا ہے اور بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ یہ ہے خانقاہ، اور یہ ہے داتا صاحب کی خانقاہ کا حسن۔ کوئی سمجھا رہی ہے بات کی؟ سمجھا رہی ہے بات کی؟ ایک قدم آگے بڑھیے، چلیے بغداد چلتے ہیں۔ ہمیں کوئی کہہ دیتا کہ چلیے بغداد چلتے ہیں، ہم اس کے ہاتھ نہ چوم لیتے؟ سبحان اللہ۔ حضرت بالا جا کی نظر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، چلیے غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ بہجت الاسرار میں فرمایا، نہ مجھے کسی پر قیاس کرو، نہ مجھ پر کسی کو قیاس کرو، نہ کوئی میرے جیسا ہے، نہ میں کسی جیسا ہوں۔ گھر گھر 11ویں شریف دلانے والوں، غوث اعظم کی ولادت بغداد میں تو نہیں ہوئی، میں 2 بار حاضر ہوا بغداد معلیٰ للہ الحمد۔ ان کی ولادت تو گیلان میں ہوئی، جس کو عربی لب و لہجے میں جیلان کہا گیا، اور وہ علاقہ ایران کا فارسی علاقہ ہے۔ بغداد کیوں آئے؟ اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی، ماں میں نے بغداد جانا ہے۔ ماں کیا کرو گے بغداد جا کر؟ کہا 2 کام کروں گا، ایک اللہ والوں کی زیارت کروں گا، دوسرا دین کا علم پڑھوں گا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات کتنے دن گزرے 11ویں شریف کو جی؟ ابھی تو تھوڑے دن گزرے ہیں، آج 17ویں شب ہے، تو چند دن گزرے ہیں۔ غوث پاک کی کھیر کا کچھ دن تو اثر ہونا چاہیے۔ جو ہے آپ حضرات، بغداد کیا کرو گے؟ اللہ والوں کی زیارت کروں گا، دین کا علم پڑھوں گا۔ بغداد آئے، یہاں اکتساب علم کیا، پھر اس مدرسے میں اس عروج پر پہنچے۔ ایھا العلماء، غوث اعظم اس عروج پر پہنچے کہ استاد نے ہاتھ پکڑ کر اپنی گدی پر بٹھا دیا کہ عبد القادر جو ہم سے پڑھا ہے اب وہ تم پڑھاؤ گے۔ جانتے ہو پیروں کے پیر، روشن ضمیر، مردوں کو زندہ کرنے والے، زندوں کو زندگی کا احساس کون بخشے؟ مردوں کو زندہ کرنے والے، جو فرماتے تھے نیا سال چڑھتا ہے تو مجھے سلامی کرتا ہے، نیا مہینہ آتا ہے تو ہماری درگاہ پہ سلام کرتا ہے۔ وہ ولی کامل بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے مدرس اعلیٰ، جو 12 سے 14 اسباق خود پڑھاتے تھے۔ حضرات علماء اس کرامت پہ سبحان اللہ نہ کہیں تو تھوڑا سا شکوہ تو ہمارا بنتا ہے۔ چڑیاں والیاں کرامتاں تے ہوراں نوں رہن دیو، اس کرامت تے سبحان اللہ آکھو نا۔ بابے نے چڑی مار دی، چڑی زندہ کر دی، سبحان اللہ۔ جس کے علم کا عالم یہ ہو کہ درست علم حتی صرت قطبہ، ابھی ہم اکتساب علم کر رہے تھے کہ قطبیت کے درجے کو پہنچ گئے۔ خانقاہ بغداد کا پیر، خانقاہ میں قائم مدرسہ نظامیہ کا استاد ہے، تفسیر بھی خود پڑھاتا ہے، حدیث بھی خود پڑھاتا ہے، فقہ بھی خود پڑھاتا ہے۔ کم و بیش 10 سے 14 اسباق سرکار بغداد مدرسے میں خود پڑھاتے تھے۔ دوسری کرامت غوث پاک کی، مدرسہ کے اوقات تو اپنی جگہ، جامعہ مسجد کی 5 وقت امامت کراتے تھے۔ تیسری کرامت غوث اعظم کی، جامعہ مسجد بغداد میں جمعہ خود پڑھاتے تھے۔ اس
جوش والی سبحان اللہ نہیں ہے، جڑی چڑیاں والی جو بول دے ہو نا وہ نہیں ہے۔ وہ چڑی مار کے زندہ کرنے پہ جس طرح سنی تڑپتے ہیں نا، وہ سبحان اللہ یہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان میں خانقاہ پہ بیٹھ کے خانقاہ کا حسن بتا رہا ہوں۔ مدرسہ نظامیہ کے مدرس ہیں، اور آپ حضرات علماء میں سے کون ہے کہ جو محدث ابن جوزی کو نہ جانتے ہو؟ ابن جوزی کا دوست محبوب سبحانی کا معتقد تھا، اور ابن جوزی صوفیوں کے خلاف تھا۔ تو ابن جوزی سے دوست نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی آج درس قرآن دیں گے، حضور غوث پاک کیا کریں گے؟ ابن جوزی مسکرائے، کہا صوفی اور قرآن، اللہ اکبر، صوفی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت محدث ابن جوزی کے اس دوست نے کہا ایک دفعہ خانقاہ قادریہ پہ جا کے تو دیکھو، اگر تمہیں علم نہ مل سکا تو ایک اللہ والے کی صحبت تو مل جائے گی۔ ابن جوزی ایک سمت ہو کے بیٹھ گئے۔ محبوب سبحانی نے قرآن